السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمسی چینل کے دیکھنے والے تمام ہی دوستوں کو مرحبا۔ رمضان کی مختلف سعادتیں ہم لوگ پا رہے ہیں، تو اس کے اندر توبہ ایک ہمارا اہم جز ہے۔ انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے اور توبہ کرتے ہی رہیں۔ ہم آج بات کریں گے 3 اسلاف کی کہ ان کے مطابق توبہ کیا ہے اور وہ توبہ کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ حضرت رابع برسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ ندامت توبہ ہے، یعنی کہ آپ کسی چیز پہ گناہ پر اپنی ندامت اختیار کر لیں تو یہی توبہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کو یاد رکھے اور ان گناہوں کو اپنے مشاہدے کے اندر لیتا رہے اور یاد رکھے کہ میں ان گناہوں کو کرا تھا، سابقہ گناہوں کو میں نے یہ کرا تھا، اس کو یاد رکھے اور یاد رکھتے رہے اور اپنی زندگی گزارتا رہے، اور کسی بھی عمل کے اوپر چاہے وہ عمل صالح ہوں اس کو بڑا نہ جانے، اس پہ غرور نہ کرے کہ میں نے اتنے عمل کر لیے ہیں، اتنی نیکیاں کر لی ہیں، اس کے بعد پھر میں توبہ بھی کر چکا ہوں اور میں اپنے آپ بہت بڑا بندہ ہوں۔ اس طرح کی سوچ غلط ہو جائے گی۔ معرفت اختیار کریں اللہ کی اور توبہ مسلسل رکھیں اور ہمیشہ جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے بالکل برعکس حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسلاف، ان کا مذہب یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ توبہ کرنے والا شخص اپنے گناہوں کو بھول جائے، کیونکہ توبہ کرنے والا شخص اہل محبت میں سے ہوتا ہے اور اہل محبت مشاہدے سے ہوتی ہے، اور مشاہدہ کرنے والا شخص اگر اس پہ قائم رہے کہ میں نے یہ گناہ کرا تو اپنے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے، یعنی گناہ کو وہ یاد نہ رکھے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے گناہ کو یاد نہ رکھو، کہ اب یاد کرو گے تو اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ احتیاط کرتے رہو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری میں اختیار کرتے رہو، یہ اچھا عمل ہے۔ اور مشاہدہ کرنے والا شخص جب مشاہدہ کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے غلط کو غلط جانتا ہی ہے، اور جب ہی وہ توبہ کر رہا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں سابقہ زندگی کے اندر یہ گناہ کر رہے ہیں اور یہ میرے ذہن میں موجود ہیں، اور میں نے اتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے، اتنے لوگوں کے ساتھ یہ غلط بیانی کری ہیں، کس کے ساتھ بےایمانی کری ہے اور کس کے ساتھ توڑا ہے۔ یہ بات اس کے ذہن میں اچھی طریقے سے ہوتا ہے، تبھی وہ توبہ کرتا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں بے حد نافرمانی کر چکا ہوں، اور مشاہدہ کرتے اس بات کو، اور اس کے بعد ہی وہ توبہ کرتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے 3 اسلاف اور ان کے اپنے اپنے طریقے۔ آپ بھی توبہ کیجیے رمضان کی سعادتوں کے اندر، اور اللہ کریم سے بے حد جو مانگنا ہے مانگیں، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کھل کر مانگیں، بے شمار مانگیں، کیونکہ اللہ مانگنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔